خط لے کے قاصد چلا اور 200 سپاہی اس خیمے کے اطراف تعینات کر دیے گئے کہ خبردار یہ کہیں جانے نہ پائیں، محمد حنفیہ خیمے سے کہیں جانے نہ پائیں. ہاں کسی کو ملنا ہو تو آ کے بے شک ان سے ملاقات کر سکتا ہے. قاصد خط لے کے پہنچا کوفے میں مختار کے پاس. مختار نے خط پڑھا، مضمون کا اندازہ لگایا، یہ تشدد میں لکھا گیا ہے، یہ زبردستی لکھوایا گیا ہے. مولا کائنات نے اپنی گود میں بٹھا کے کہا تھا نا بچے سے، اے میرے لال تو بڑا چالاک ہے، تو بڑا زیرک ہے، تو بڑا کسان ہے، تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے. اندازہ لگا لیا تشدد میں لکھوایا گیا ہے. کہ اچھا جاسوس بھیج کے پتہ کر لیا گیا کہ اس طریقے سے 200 آدمی اس خیمے کے اطراف پہرا دے رہے ہیں 24 گھنٹے. اب جناب مختار کو، جناب محمد حنفیہ کو آزاد کروانا ہے. مکے سے کوفے کی اتنی دوری بھی ہے، فوج بھیجی جائے تو فوج کے آگے بڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فوج ہمارے سمت کو آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، قتل کر دیے جائیں. پھر تو جنگ کا جو پہلو جناب مختار نے نکالا ہے نا، دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں نکالا تھا. جو جناب مختار نے جنگ کا پہلو نکالا، بچانے کا، جو محمد حنفیہ کو آزاد کرانے کا طریقہ اختیار کیا نا، وہ آج گوریلا وارفیئر کے نام سے جانی جاتی ہے. ٹیکٹکس، وہ طریقہ کار آج گوریلا وار کے نام سے جانتے ہیں لوگ. یہ آج گوریلا وار ہے، لیکن آج سے 50 برس پہلے جناب مختار نے یہ ترکیب دنیا کو بتلائی تھی کہ اگر کسی کو نظر بندی سے چھڑانا مقصود ہو تو اس طریقے کی ٹیکنیک استعمال کی جانی چاہیے. سب سے پہلے 10 آدمیوں کو بلایا جناب مختار نے اور ان سے کہا کہ میاں چلو، یہ خط ہے میرا، لفافہ مہر لگا دیا سیل بند کر کے کہ یہ لے کے چلو. فلاں جگہ پہنچنے کے بعد، اتنے دنوں کے بعد، جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ تو احرام باندھ لینا. میقات میں پہنچنے کے بعد احرام باندھ لینا عمرے کے ارادے سے. عمرہ کرنا، اس وقت یہ خط میرا کھول کے پڑھ لینا. عمرے کرنے کے بعد میرا یہ خط کھول کے پڑھنا، وہاں جا کے، یہاں نہیں. 10 آدمیوں کا دستہ چلا. پھر 200 آدمیوں کا ایک دستہ بلایا. کہا یہ راستے سے یہ گئے ہیں نا، تم اس راستے سے مکہ جاؤ، فلاں جگہ اتنے وقت پہ پہنچ جانا. وہاں پہنچنے کے بعد میرا یہ لفافہ کھول کے پڑھ لینا، خبردار بیچ میں مت کھولنا. یہ 200 روانہ ہوئے. پھر 2000 کو بلایا. 2000 کو بلا کے کہا تم اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ، فلاں جگہ پہ رکے رہنا، اتنے وقت تک رکے رہنا. یہ تاریخ کے دن، اس گھنٹے پر، اس موقع پر یہ لفافہ کھول کے پڑھ لینا، جیسے اس میں لکھا ہو ویسے عمل کرنا. یہ روانہ ہوئے. پھر 10,000 کا ایک لشکر دوسری جانب سے بھیج دیا کہ تم جاؤ اور اتنی دوری پہ جانے کے بعد فلاں دن یہ میرا لفافہ کھول کے دیکھنا، اس پہ عمل کرنا. لشکروں پہ لشکر چلے. کسی کو پتا نہیں چلا کہ یہ سپاہی جا رہے ہیں. احرام باندھ کے سپاہی چلے. جہاں پہنچنا تھا سب پہنچ کے اپنے اپنے ٹھکانے پہ رک گئے. محمد حنفیہ خیمے میں بند ہیں، ملنے کی اجازت ہے لیکن یہ کہیں جا نہیں سکتے. سب سے پہلا ٹکڑا پہنچا، ٹکڑی پہنچی، لفافہ کھول کے پڑھا. اس میں لکھا تھا محمد حنفیہ سے ملاقات کرو، محمد حنفیہ سے ملاقات کرو. یہ گئے خیمے میں، ملنے کے لیے آئے ہیں. احرام کو طواف کیا، کعبے کا عمرہ کیا. کہاں مل لو، 200 سپاہی پہرے پہ ہیں، 8-10 آدمی کیا کر سکتے ہیں، جائیں ملیں. ملاقات ہوئی. خط دکھایا گیا کہ ہم کو مختار نے بھیجا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ 200 آدمی آ گئے. انہیں لکھا گیا تھا کہ جب یہ 8 آدمی اندر پہنچ جائیں خیمے میں تو 200 آدمیوں کو کہا تم نے خیمے کا محاصرہ کر لینا تم لوگ.
200 آدمیوں نے آ کے اچانک مکے میں محاصرہ کر لیا خیمے کا. اب وہ جو 200 سپاہی کھڑے تھے نا وہ دوڑے اس میں سے عبداللہ ابن زبیر. حضور 200 سپاہی نہ معلوم کہاں سے آ گئے, محاصرہ ہو گیا. اور انہیں 2000 سپاہی انہوں نے بھیج دیے فوری کہ ان 200 کا محاصرہ کر لیا جائے. اب ان 200 سپاہیوں نے 2000 سپاہیوں نے 200 مختار کے سپاہیوں کا محاصرہ کر لیا. تیسرے پارٹی نے خط کھولا, ہمارا کیا کام ہے؟ کہ 2000 جو سپاہی, تمہارا کام یہ ہے کہ جو 2000 عبداللہ ابن زبیر کے محاصرے پہ کھڑے تم ان کا محاصرہ کر لو. انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا. اب فوج بھیج دی عبداللہ ابن زبیر نے. عجیب نمونہ پیش ہو گیا جناب, عجیب ہنگامہ کھڑا ہو گیا. تو اب عبداللہ ابن زبیر نے فوج بھیج دی. فوج آ کے ان کے اطراف میں کھڑی ہو گئی. کہ جب اب آخری والے کو ملا, جب فوج آ کے کھڑی ہو جائے نا, ابھی اتنے ٹائم ہم کو کیا کرنا ہے, لفافہ کھولا, پتا چلا کہ تم کو اس فوج کا محاصرہ کرنا ہے. یہ آئے اور انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا. عبداللہ ابن زبیر تھر تھرانے لگے, ہاتھ پیر کانپنے لگے. اور آخری والے سپہ سالار کو لکھا تھا کہ تم محمد حنفیہ سے پوچھنا ان کا کیا ارادہ ہے, وہ جیسے حکم دیں اس پہ عمل کرنا. سبوں نے تلوار نکال لی. اب عبداللہ ابن زبیر گھبرائے. یہ جنگ کا جو طریقہ تھا نا, اپنے سپاہی کو آزاد کرانے کا جو طریقہ تھا, ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا, ان کے باپ داداؤں نے نہیں سوچا تھا یہ طریقہ. اب ہاتھ پیر پھولے, پریشان ہوئے, دوڑتے ہوئے آئے, محمد حنفیہ کے قدموں پہ گر پڑے. آقا اب تو میری حکومت ہاتھ سے جانے کو ہے, میں کوفے کی لالچ میں تھا. اے سید و سردار مجھے معاف کر دیں, آپ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف. اب تو حکومت ان کی جانے کو ہو گئی. اچانک آہستہ آہستہ اتنے سپاہی جمع ہو گئے کہ اب ان کے لالے پڑ گئے. کہ مجھے معاف کریں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے مسلح نہیں چاہیے, مجھے کوفے کی حکومت تو چھوڑیے حضور, میری حکومت بچا لیجئے بات. تو جناب محمد حنفیہ کریم ابن کریم مولا کائنات کے فرزند, انہوں نے جب وہ سپاہی کھڑا ہے مختار کا, کہا حضور حکم دیجئے, میں ابھی قتل کر دوں عبداللہ ابن زبیر کو. اور یہ پیروں سے لگے, رو رہے, منہ بسور رہے, اپنا گڑ گڑا رہے, رو رہے, حضور مجھے معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی مجھ سے. کہا اس نے تلوار نکال لی, حضور حکم دیجئے آپ, مجھے یہ تاکید کی گئی ہے کہ میں آپ کے حکم کا غلام ہوں, آپ مجھے حکم دیجئے, میں ابھی قتل کر دیتا ہوں اس کو. تو جناب محمد حنفیہ نے اسے اٹھایا, اٹھا کے کہا نہیں نہیں اسے قتل مت کرو, اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے عبداللہ ابن زبیر, یہ دنیا کتنے دنوں تک تو جیے گا, کتنے دن تک تو زندگی کرے گا, کہاں تک تو جیے گا؟ ایک دن تو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے, ایک دن تو بازگشت تیری ہوگی اللہ کے پاس. اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اتنی لالچ کیوں تجھے کوفہ چاہیے؟ کہا حضور غلطی ہو گئی, آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا, آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا. تو جناب محمد حنفیہ نے معاف کر دیا. مختار کے سپاہی سے کہا مختار سے جا کے کہنا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے, بس اب تم لوگ, اب حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اب تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے اپنے ہیڈ کوارٹر کو واپس لوٹ جاؤ. تو یہ جو جنگ کا طریقہ تھا نا اپنے سپاہی کو بچانے کا, محمد حنفیہ کو بچانے کا, تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا. اور وہ شرف جناب مختار کو ملا نا, کسی امام کو بھی نہیں ملا. جو بدلہ جناب مختار نے لیا بظاہر وہ کسی امام کو بھی وہ شرف حاصل نہیں ہوا. اسی لیے تو ہمارے امام زمانہ فرماتے ہیں اے میرے جد کے محسن تجھ پر میرا سلام ہو, اے نیکیوں کی ہدایت کرنے والے تجھ پر میرا سلام ہو, اے ولی اللہ تجھ پر میرا سلام ہو. ہاں اصلی بدلہ, اصلی انتقام تو ہمارے امام زمانہ آ کر لیں گے. فوجوں کی کثرت دیکھنے کے بعد, فوجوں کی کثرت دیکھنے کے بعد کربلا کے میدان میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابروؤں پہ جو بل پڑے تھے نا, گھبرا کے سہم کے, ان ابروؤں کی بل کا بدلہ نہیں لیا جناب مختار نے. کہاں لیا جا سکتا ہے بدلہ؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ابروؤں کے بل کا.
وہ بدلہ تو لیا ہی نہیں گیا، بدلہ لیا بھی نہیں جا سکتا، بدلہ تو لینے کا حق ہمارے امام زمانہ کو ہے۔ ہمارے امام زمانہ بدلہ لیں گے چن چن کے ان سے جو جنہوں نے قتل کیا، ان سے جو قتل سنا قتل ہوئے اور راضی رہے، کچھ نہیں کہا۔ لعن اللہ ہو امتن قتلت کا، لعن اللہ ہو امتن ظلمت کا، لعن اللہ ہو امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، جو سن کے چپ رہا اس پہ بھی خدا کی لعنت۔ امام زمانہ اسے بھی قتل کریں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کاظم بھائی اجازت ہے کچھ اور پڑھوں؟ مومنین سے پوچھتے ہیں، اگر یہ اجازت دے دیں تو انشاءاللہ اور پڑھیں۔ اچھا حضور سنیے، ابھی اتنی جلدی کہاں سے ختم ہو جائے گی؟ ابھی شمر زندہ ہے، عمر سعد زندہ ہے، آپ بڑے بڑے ابن زیاد زندہ ہے، یہ سرغنے زندہ ہیں، اور ہماری گفتگو تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو درود پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں جناب، لوٹ آئیے، میرے ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ ہو جائیے، کوفہ چلیے۔ اب کسے گرفتار کریں؟ چلیے ایک دن جناب مختار ابن عبیدہ ثقفی اپنے ان ساتھیوں سے ملنے کے لیے گئے، اپنے ان دوستوں کے لیے ملنے کے لیے گئے جو کبھی کوفے کے باہر چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں کسان تھے، کھیتی ہر مزدور تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے کوفے سے باہر تشریف لے گئے۔ اور جاتے جاتے کیا کیا انہوں نے؟ اپنا قائم مقام اپنی غیر موجودگی میں جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو قرار دے دیا کہ جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں آپ امیر مختار، امیر کوفہ ہیں۔ بیٹھے ہیں ایک دن جناب ابراہیم، دربار لگا ہوا ہے کہ سپاہیوں نے ایک شاعر کو گرفتار کر کے پیش کیا، شاعر جس کا نام تھا ابو خلیق، شاعر ابن زیاد کا درباری شاعر ابو خلیق گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ یہ ابو خلیق ابن زیاد کا درباری شاعر بھی تھا، اور اس نے کربلا کے میدان میں جب فوجیں ڈر کے بھاگتی تھی نا تو ایسے اشعار پڑھتا تھا کہ جس سے ہمت اور جوش و ولولہ پیدا ہو، تاکہ بھاگے ہوئے سپاہی پھر سے سمٹ جائیں۔ اور اس کے فرائض میں یہ بھی داخل تھا کہ اس نے کربلا کے میدان کے ہر شریک کی ایک فہرست تیار کی تھی، فائل تیار کی تھی، جس میں کس نے کیا کیا کربلا میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔ جب یہ گرفتار ہو کے پیش ہوا نا، گرفتار ہو کے آیا تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا ابو خلیق شاعر، آؤ 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 دربار میں آؤ۔ آئے، حضور مجھے معاف کریں، میں تو درباری شاعر تھا، پیٹ کا مسئلہ تھا نا، روٹی کا مسئلہ، تو میں نے مجبوراً ابن زیاد کے دربار میں نوکری کر لی تھی۔ شعر کہتا تھا میں تو محب علی ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں، حضور آپ کے استاد کو چاہنے والا ہوں، میں بہت ان کا شہدائی ہوں۔ یہ میری مجبوری تھی ابراہیم کہ میں پیٹ کے لیے، روٹی کے لیے ابن زیاد کے دربار میں شاعر بن گیا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے بھیا ابو خلیق شاعر ہے تو؟ کہاں حضور میں شاعر۔
تو اچھا بھیا تو محب اہل بیت ہے؟ کہا حضور میں علی کا دوست، علی کا چاہنے والا، آپ کے استاد کا بہت چاہنے والا ہوں میں۔ اچھا تو ابو خلیق میرے استاد کی شان میں کچھ شعر سنا دے۔ شاعر ہے تو میرے استاد کی شان میں چند شعر سنا دے، اشعار سنا دے۔ کہا حضور کل سنا دوں گا۔ بھائی کل کیوں سنائے گا؟ شاعر ہے، اب سنا دے۔ نہیں حضور کل سنا دوں گا۔ یہ عجیب شاعر ہے بھائی۔ ارے بھائی شعر سنا دے، میرا دل خوش ہو جائے گا، میں تجھے کچھ دے دوں گا انعام میں، کچھ انعام میں دے دوں گا تجھے، کیوں گھبراتا ہے؟ شعر سنا دے۔ انہوں نے کہا حضور اس وقت میں مجھ سے شعر نکل نہیں رہے۔ شعر کیوں نہیں نکل رہے؟ حضور آپ کے سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر کے گھر سے لے کے چلے نا، تو میں پریشان ہوں حضور، میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آج میں لوٹ جاتا ہوں ان کے پاس، تسلی دے لوں گا، کل دربار میں آپ کی شعر سنا دوں گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ابو خلیق، اگر تو شاعر ہے، اگر محب اہل بیت ہے، اگر علی کا چاہنے والا ہے، تو نے کچھ ایسے اشعار کہے ہوں گے اپنی زندگی میں جو میرے استاد کی شان میں ہوں، تو سنا دے شعر۔ اب شعر نکلے، شعر ہوں تو نکلیں، شعر تو چھوڑیے، وہاں ایک مرغی کا چوزا بھی نہیں نکلا۔ گھبرائے، پریشان ہوئے، تو مزاح کیا، مذاق کیا۔ ہیومرس تھے جناب ابراہیم، بہت ہی مذاقی تھے جناب ابراہیم، اور مومن کو مزاح پسند ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے مولا کائنات بھی بڑے مزاح پسند تھے، ہمارے مولا بھی بڑے مزاح پسند تھے، مذاق کیا کرتے تھے ہمارے مولا۔ اب ہمارے پیغمبر بھی بڑے مزاح پسند تھے۔ مزاح مومن کی معراج ہے، مزاح مومن کی پہچان ہے۔ تو کیسے مزاح کیا؟ پیغمبر اسلام نے مزاح کیا۔ سنیے، بات آئی ہے تو سنا دوں چھوٹے بھائیوں کو، لیکن ایک تحفے درود پیش کریں آپ حضرات۔ مزاح مومن کی پہچان ہے، معراج ہے۔ تو مومن کیسے مذاق کرتا ہے، مومن کیسے مذاق کرتا ہے، اس کی ایک مثال دوں، پھر پیغمبر کیسے مذاق کرتے تھے وہ بتاؤں، علی مرتضیٰ کیسے مذاق کرتے تھے یہ بتاؤں، امام زمانہ کیسے مذاق کرتے ہیں وہ بتا دوں۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ مرحوم مولانا طاہر جرولی صاحب، ان کا مزاج دیکھیے کتنا بڑھیا تھا۔ حیدرآباد آتے تھے مجلس پڑھنے کے لیے۔ جب پہلی بار وہ آئے نا، اور جب جانے لگے اشرا پڑھ کے، تو مختار کمیٹی کے ممبران نے، بانیان مجلس نے ان سے کہا حضور اس کے بعد ایک اور اشرا ہوگا، آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا ذاکر ہو تو بتائے جو آپ کے معیار کا ہو۔ کہا ہاں ایک ہے، بہت بڑھیا ذاکر ہے، لیکن میں نام تو بتا دوں گا لیکن کچھ شرطیں ہیں جناب ان کے آنے کی۔ کہا حضور بتائیے نام۔ کہا مولانا اطہر صاحب آئیں گے میرے پاس، ان کو بلائیے، آپ بہت بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا ان کو بلائیے، لیکن حضور میری بات یاد رکھیں آپ، وہ یہ کہ مولانا بڑے متقی ہیں، مولانا اطہر صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے مومن ہیں، سوائے نمک اور روٹی کے کچھ کھاتے ہی نہیں۔ خبردار، روٹی اور نمک کے سوا دسترخوان پہ کچھ مت رکھنا، ناراض ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، بات سمجھ میں آ گئی مختار کمیٹی کے۔ مولانا اطہر صاحب تشریف لائے، درود پڑھے محمد علیہ۔ ناشتہ لگا، نمک روٹی، دوپہر ہوئی، نمک روٹی، مولانا مجلس پڑھ چکے، مولانا اطہر صاحب مجلس سے فارغ ہوئے، کھانا لگا، نمک روٹی۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تیسرے دن بھائی میں انسان ہوں، میں مرغ بھی کھاتا ہوں، میں مچھلی بھی کھاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں انڈے بھی، یہ کیا طریقہ ہے؟ حضور معاف کریں، وہ تو مولانا طاہر صاحب نے کہا تھا کہ آپ تو صرف نمک روٹی کھاتے ہیں۔ فون لگایا گیا، فون لگا کے کہا میاں طاہر اگر ایک دن اور نہ مانگ لیتا تو میری میت آتی حیدرآباد سے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
مزاح. ایک دن پیغمبر اسلام کھجور کھا رہے تھے, بیٹھے تشت میں کھجور کھا رہے تھے, سامنے سے گزر ہوا, یا علی آ جاؤ بڑے اچھے وقت آئے, آپ بیٹھو کھجور کھاؤ. کھجور کھانے شروع کیے دونوں نے. مزاح سوجھی پیغمبر اسلام کو, علی سے مذاق کرنا چاہیے. کھجور کھاتے تھے, گٹلی نکال کے حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے تھے. کھجور کھا رہے ہیں, گٹلی ان کے سامنے, تو آہستہ آہستہ مولا کائنات کے پاس گٹلیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا, ان کی اپنی گٹلیاں بھی اور پیغمبر اسلام کی. جب ڈھیر زیادہ ہو گیا نا, تو پیغمبر اسلام نے مزاح کی, یا علی تعامل سے صبر سے آہستہ آہستہ کھاؤ, یہ رفتار تمہاری اتنی دیر میں تم نے اتنے کھجور. تو مولا کائنات مسکرائے, انہیں بھی مزاح سوجی. کہا یا رسول اللہ, میں تو بہرحال گٹلیاں نکال کے رکھ رہا ہوں, آپ تو میں گٹلیوں کے کھا رہے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. مزاح مومن کی پہچان ہے. اب یہ جو تصور ہے نا چھوٹے بھائیوں کی, آئیں گے امام زمانہ تشریف لائیں گے, وہ 70,000 علماء دین کو قتل کریں گے. یہ 70,000 علماء دین کیا ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ میں نہیں ہوں گا, یقین کے ساتھ, دعوے کے ساتھ, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. وہ ہوں گے جو حسین کی ذکر کے لیے پیسے مول تول کر رہے ہیں. اتنا ملے گا تو ہم پڑھنے کے لیے آئیں گے. تو ایک شعر سن لیجئے, ایسے ذاکرین کے لیے کسی شاعر نے کتنا بہترین شعر کہا ہے. چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, پیسے, اجرت, ہدیہ, نذرانہ اگر آپ کل مجلس امام حسین پڑھیں تو امام زمانہ سے لیجئے گا, بانی مجلس سے مت لیجئے گا. بانی مجلس جو کچھ دے گا وہ خرچ ہو جائے گا, لیکن امام زمانہ جو دے گا وہ خرچ نہیں ہو سکتا. درود پڑھے محمد والے. ایسے ذاکرین جو ذکر امام حسین کے لیے کہتے ہیں اتنا ملے گا تو آئیں گے پڑھنے کے لیے, ان کے لیے ایک شعر ہے, ان کے نظر کر رہا ہوں ایک شعر, ملاحظہ فرمایا حضرات. خرملاؤ شمر عمر سعد نے بڑا کام کر دیا. خرملاؤ شمر عمر سعد نے بڑا کام کر دیا, مولویوں کے جینے کے زندگی بھر کا انتظام کر دیا. درود پڑھے محمد والے محمد. تو ان حضرات کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ان کے زندگی بھر جینے کا انتظام کر دیا. مزاح مومن کی پہچان ہے. یہ واقعہ کوفے کا ہے, نجف کا ہے. ہمارا امام زمانہ بھی مزاح کرتا ہے. ایسے نہیں کہ بس تلوار چلا دی, ظالم نہیں ہے, کاٹنا نہیں ہے کسی کو آ کے, جو لیکن ظالم ہے اسے تو سزا ملنی ہے بہرحال. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظلم کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے, تو کیا امام زمانہ ان کے کرتوتوں سے غافل ہے؟ نہیں ہے. نجف اشرف میں ایک نوجوان رہتا تھا اور وہ مزدور تھا, مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتا تھا. اتنا غریب لیکن ارادہ اس زمانے کے نجف کے سب سے رئیس جو انسان تھا نا, سب سے امیر ترین, اس کی بڑی حسین و جمیل ایک بیٹی تھی, اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہ خواہش ہے, اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو, اس کی یہ خواہش تھی, اس کا دل ہے, وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. تھا مزدور, روز مزدوری کرے تو کھائے, اور شادی کرنا چاہتا ہے رئیس ترین انسان کی بیٹی سے جو نہایت حسین و جمیل تھی. اور کبھی وہ نجف میں گیا نہیں, مولا کے روضے میں کبھی گیا نہیں. تو اس سے
اس نوجوان سے جو کبھی نجف میں رہتے ہوئے کبھی مولا کے روزے میں گیا نہیں، اس سے ان طالب علموں نے جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے مذاق کیا، کہا یار تو کیسا انسان ہے، ہم اتنی دور ملکوں سے آئے ہیں، روز نجف میں مولا کی زیارت کرتے ہیں، تو خود نجف میں رہتا ہے، کبھی زیارت کے لیے نہیں آتا۔ ہمیں ہٹاؤ یار، تم ہی زیارت کیا کرو، مجھے کیا مطلب، میں مزدور ہوں، روز کماؤں گا تو کھاؤں گا، زیارت کرنے کے لیے میرے پاس وقت کہاں ہے۔ پھر کہا اس نے نہیں بھائی، تیری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، تیری حالت سدھر سکتی ہے، تو کچھ پیسہ کما سکتا ہے، مولا کے پاس آ، دعائیں مانگ، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں دعا مانگتے ہیں، جہاں اگر میری دعا میری حاجت پوری ہو تو میں آؤں۔ لڑکوں نے پوچھا، لڑکے بڑے مزاح پسند تھے، طالب علم کہا اچھا تیری حاجت کیا ہے؟ کہا وہ فلاں رئیس ہے نا، ہاں میں اس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ حاجت پوری ہوتی ہو تو کوئی ترکیب بتلاؤ۔ لڑکوں نے مذاق کیا، کہا ہاں تیری یہ حاجت پوری ہو سکتی ہے، کیا تو 40 شب جمعہ مسجد سہلا میں جا، رات بھر بیٹھ عبادتیں کر، ان 40 شب جمعہ کے درمیان میں کہیں کسی ایک دن امام زمانہ سے تیری ملاقات ہو جائے گی، اپنا مدعا بیان ضرور کرنا۔ اپنا مدعا بیان کر دینا، وہ تیری حاجت پوری کر دیں گے۔ دیہاتی کے دل میں بات جم گئی، بیٹھ گئی۔ ہاں اگر ابا خبا والے ہیں، یہ طالب علم حاصل کرنے بڑی دور سے آئے ہیں، یہ کہتے ہوں تو سچ کہتے ہوں گے، بات دل میں بیٹھ گئی۔ ہر شب جمعہ مسجد سہلا کو جاتا رہا، نجف سے کوفہ، کوفے سے مسجد سہلا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج 39ویں شب جمعہ تھی، ہر بار جاتا رہا، روز جاتا رہا، آندھی و طوفان ہوں تو ہوں، یہ جاتا رہا، لیکن آج جو شب جمعہ آئی ہے آخری 39ویں، اس میں اسے ٹی بی بھی ہو گئی تھی۔ جب یہ کھانستا تھا، کمزور ہو گیا تھا، پسلی آدمی گن لے، اتنا دبلا، کھانستا تھا تو خون نکلتا تھا، اور آج رات میں بارش بھی ہو رہی تھی اور برف بھی گر رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اتنے دن ہو گئے میں ہر شب جمعہ جاتا رہا، امام نے تو مجھ سے ملاقات نہیں کی، ان لڑکوں نے ضرور میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہوگی، مجھے خامخواہ کے کام پہ لگا دیا۔ اگر امام کو ملاقات کرنی ہوتی تو ان درمیان میں کبھی مجھ سے مل لیتے، ملاقات کر لیتے، لڑکوں نے زبردستی مجھے کام پہ لگا دیا، اور آج تو میں جا ہی نہیں سکتا نا، اس لیے کہ اتنی بارش ہو رہی ہے اور اتنا برف بھی گر رہی ہے، سردی بھی ہے، جاڑا بھی ہے، اور میں اتنا بیمار بھی ہوں، آج اگر جاؤں گا تو یقین میری موت واقع ہو سکتی ہے، اور پھر کیا جاؤں، آج میرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی تو کچھ نہیں ہے، بھوکا پیاسا ویسے ہی ہوں، مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا، اب جا کے فائدہ بھی کیا ہے۔ لیکن پھر دوسرے لمحے خیال آیا، اتنے دنوں تک گیا، جاتا رہا، کوشش کرتا رہا، شاید کہیں ایسا ہو کہ آج ہی تو ملاقات ہو جائے۔ اٹھا، تھوڑی سی چائے تھی اس کے پاس میں، کھانے کے نام پر، کہا یہ لے کے چلتا ہوں، جب وہاں جاؤں گا بھیگ جاؤں گا، یہ گرم کروں گا پی لوں گا، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا پانی ہے، یہی میری غذا ہے آج کی، تاکہ میں موت سے محفوظ رہوں۔ مسجد سہلا پہنچا، طوفان، بارش، ٹھنڈا، برف، جاڑا، اور اسے بیماری کی شدت بھی کچھ زیادہ تھی، آج کھانس رہا تھا تو خون نکل رہا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا، میں خامہ مسجد میں جا کے کیا کروں گا، اس سے کہ میں کھانسوں گا تو تھوک نکلے گا، خون نکلے گا، مسجد نجیس ہو جائے گی۔ دروازے پہ بیٹھ گیا،
जाड़ा लगने लगा, आग रोशन की, केतली राख पर रखी, चाय गर्म करके पीऊंगा। अभी आग रोशन हुई थी कि एक अजनबी आया। अजनबी ने इसका नाम लेके सलाम किया। उसने कहा वालेकुम सलाम, और दिल में ये सोचा देखो यार ये क्या लोग हैं कूफे वाले, आग रोशन देखी ना तो आ गया चाय पीने के लिए, चाय में हिस्सेदार बन गया और नाम भी जानता है, तो यहां यकीनन मुझे पहचानता होगा। आने वाले से अजनबी से इसने कहा हाँ तो आओ भैया बैठ जाओ तुम भी, जाड़ा बहुत ज्यादा है। आने वाले अजनबी ने पूछा कि भाई यहां कैसे बैठे हो, दरवाजे पे मस्जिद में क्यों नहीं गएगा, तुमसे मतलब, तुमसे क्या मतलब। अच्छा अच्छा नाराज मत हो, इतना बिगड़ते क्यों हो, पूछा एक सवाल मैंने। तो इसने पूछा अच्छा ये बताओ मियां कि तुमने मेरा नाम लेके सलाम किया तो यकीनन तुम मुझे जानते होंगे। हाँ हाँ मैं जानता हूं, तुझे पहचानता हूं। तो कहा अच्छा अपना नाम बताओ, ये बताओ तुम कहां के रहने वाले हो, किस देहात के, किस शहर के। कहा मैं क्यों बताऊं, तुम पहचानो, कोशिश करो। मिजाह होता रहा, मजाक होता रहा। अरे भाई कोशिश तो करो यार, स्पेकुलेशन करो, पता करो मैं किस गांव का हूं। तो ये तो देहाती था, मजदूर था, देहात घूम के नौकरी करता था। इसे कहा क्या तुम उस गांव के हो, कहा नहीं। उस गांव के हो, नहीं। इस गांव के हो, नहीं। ये गांव के, इस देहात के, इस करिए के, नहीं 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 नहीं। तो उसने झल्ला के कहा तो क्या फिर आसमान से आए हो। तो अजनबी ने कहा अच्छा यही समझ ले कि मैं आसमान से आया हूं। अच्छा आसमान से आए हो, मैं खूब जानता हूं। चाय उसने निकाली, चाय जैसे ही निकाली हाथ में से चाय खींच ली। कहा ये क्या, एक दो घूंट भी पी ली। कहा अब आप पी ले भाई से। अच्छा तो चाय पीने के मकसद से आए थे, तो मुस्कुरा के कहा यही समझ ले कि चाय पीने आया था। ऐसे ही मजाक होता रहा, मिजाह होती रही। सुबह होने को हुई तो उस अजनबी ने पूछा ए भाई नमाज को नहीं चलेगा, कहां पढ़ते हैं नमाज। कहा चलो मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ते हैं, वहां पढ़ने का ज्यादा सवाब है। कहा अच्छा तो चलो। अजनबी आगे आगे, देहाती पीछे पीछे। मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो दरवाजा खुला मिला। जब मस्जिद में पहुंच चुके तो मेहराब के करीब अजनबी नमाज के लिए खड़ा हुआ। जब नियत बांध ली अजनबी ने और इसने देहाती ने, तो देहाती के दिल में ख्याल पैदा हुआ यार बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, और अजीब बात है कि ना मैं भीगा ना ये अजनबी भीगा, हम दोनों सुखे हैं अभी बारिश में, हम दोनों नहीं भीगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही इमाम जमाना हो मेरे। बस ये सुनना था, दिमाग का ख्याल किया कि चाहा कि नमाज जल्दी से खत्म करके दामन पकड़ लूं, पूछूं कहीं आप ही तो इमाम जमाना नहीं है। लेकिन अजनबी की नमाज, वो कहता है कि उस अजनबी की लहन इतनी बढ़िया थी, उम्दा थी, खैरत इतनी अच्छी थी कि मैंने नमाज पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ देखा तो मुझे एक नूर सा नजर आया आसमान से लेकर जमीन तक। मेरे दिल में यकीन हुआ कि यही इमाम जमाना है, अब मैं अपनी नमाज तमाम करूंगा, इनका दामन पकड़ लूंगा। लेकिन अजनबी की नमाज इसकी नमाज से पहले खत्म हो गई और अजनबी जाते जाते ये कहता गया देख देख आज की बात से तू बीमार नहीं रहा, तू बीमार नहीं रहा, अब तेरी बीमारी जाती रही। और सुन, उस रईस की लड़की से तेरी शादी की तमन्ना है ना, तो जा इंशाअल्लाह तेरी शादी भी हो जाएगी, लेकिन तुझे दौलत नहीं मिलेगी। अरे तू हमारी मोहब्बत से माला माल है, फिर तुझे दौलत की क्या परवाह। ये कहता है मैं नमाज खत्म करके दौड़ा उनकी तरफ, तो मैंने देखा कि मस्जिद कूफा से मुत्तसिल, इंशाअल्लाह आप हजरात जाइएगा तो देखिएगा कि मस्जिद कूफा से बिल्कुल पहलू में जनाब मुस्लिम इब्न अखील का मज़ार है, उनके पांती जनाब मुख्तार इब्न उबैद सखफी का मज़ार है। तो वो जाते जाते वहां को मुड़ गए, कहते गए कि भाई नमाज पढ़ने के बाद इनकी जियारत के लिए आ जाना, कि इनकी जियारत के लिए आ जाना।
مختار ابن عبید ثقفی کی زیارت کے لیے آ جانا، مسلم ابن عقیل کی زیارت کے لیے آ جانا، حانی ابن عروہ کی زیارت کے لیے آ جانا. یہ کہتا ہے میں نماز ختم کر کے دوڑا، لیکن جا کے میں بہت تلاش کرتا رہا، مجھے کہیں پتہ نہیں چلا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اب اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں وہ جو میری بیماری تھی جاتی رہی، کچھ دن نہیں گزرے تھے اس رئیس کی دختر سے میری شادی بھی ہو گئی، لیکن وہ مرتے مرتے بہرحال اتنا ہی کما سکا جتنا کہ زندگی کے لیے ضروری تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ مزاح بھی کرتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. کتاب ملاقات امام میں بہت سارے ایسے واقعات درج ہیں کہ جہاں امام نے مذاق کیا ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. تو جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے ابو خلیف کے ساتھ مزاح کیا. ارے بھائی بتا، ایک شعر ہو تو سنا. شعر ہو تو نکلے. کہ اچھا کل سنانا چاہتا ہے؟ ہاں کل سناؤں گا. کہ اچھا تو کل تک کے لیے ہمارا مہمان ہو جا، سرکاری مہمان، گیسٹ بنا دیا گیا، یعنی کہ لاک اپ میں ڈال دیا گیا. کل سنانا. شعر سنا دے گا تو چھوڑ دوں گا. اس نے ہاتھ جوڑ لیے. کہا حضور آپ سے میری التجا ہے کہ مجھے اب اس وقت جانے کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ دیکھیے اگر عبداللہ ابن کامل انصاری آ جائے نا دربار میں تو وہ میری ان کی دشمنی ہے. میں نے ان کی ہجوں میں چند شعر کہہ دیے تھے، تو وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے جھوٹے سچے میرے اوپر مقدمے لگا کے مجھے سزا دلوائیں گے آپ سے. تو کیسے سزا دلوائیں گے؟ میں ہوں نا. اور تو نے اگر ان کی ہجوں میں چند شعر کہے تھے تو کیا ہوا؟ فلاں شاعر نے رسول اللہ کی ہجوں میں شعر کہے تھے تو رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا. ان کی کیا مجال ہے جو تجھے کچھ کہہ دیں؟ میں تجھے معاف کروا دوں گا. کیا حضور کل کہہ دوں گا؟ نہیں کل نہیں. بند کر دیا گیا. جب بند ہو رہا تھا نا، قید میں ڈالا جا رہا تھا، تو ابو خلیف شاعر جب قید میں جا تھا، عبداللہ ابن کامل انصاری آ گئے ایک دم. کہا حضور یہ کہاں، یہ کیا ہوا؟ ارے یہ ابو خلیق ہے. کہا جانتا ہوں میں ابو خلیق ہے. ارے یہی تو وہ سرغنہ ہے کہ جس کے پاس وہ فہرست ہے، کربلا میں جتنے گئے تھے ان کے نام لکھے ہیں. کیوں ابو خلیق؟ کیا کہتے ہیں یہ؟ کہا حضور ٹھیک کہتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے. کہا اچھا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو وہ فائل جس میں یہ نام لکھے ہیں ہمارے حوالے کر دو، میں تمہیں رہا کر دوں گا. دوڑتا ہوا گھر گیا، فائل لے کے آیا. فائل آ گئی. تمام سرگنوں کے نام اس میں لکھے تھے، ان کے کارنامے درج تھے، کس کو کتنی تنخواہ ملتی وہ لکھا تھا. جب فائل مل چکی نا تو کہا اچھا جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ خوشی خوشی شاعر ابو خلیق چلے. کہاں چلے؟ دروازے کی طرف. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے دارالعمارہ کے، پیچھے سے کسی کے تلوار کے کھینچنے کی آواز آئی. شخص سے جو آواز آئی تو گھوم کے دیکھا ابو امرو کسان کھڑے تھے. کہا کیا مطلب تمہارا؟ مطلب میرا بالکل واضح ہے، میں نے تلوار کھینچ لی ہے، تجھے قتل کروں گا. تم نے سنا نہیں ابراہیم نے مجھے معاف کر دیا؟ تو ابو امرو کسان نے کہا ابراہیم کون ہوتے ہیں تجھے معاف کرنے والے؟ ابراہیم کون ہوتے ہیں تجھے معاف کرنے والے؟ حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلتا تھا کوفے میں. حسین کے ساتھ میں بچپن میں کھیل چکا ہوں، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا حسین کے اوپر. یہ لے میری دوستی کا، حسین سے جو میری دوستی تھی نا اس کا یہ ہدیہ لیتا جا. اب جو تلوار چلائی تو شاعر ابو خلیق کا سر لڑکتا ہوا دارالعمارہ کے باہر جو ڈرینیج کی نالی بہتی ہے نا اس میں. درود پڑھے محمد و آل محمد. حضور ایک دن یہ ہوا کہ جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کا سالہ اسحاق اس کا نام تھا. جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کا سالہ اسحاق ایک دن چھپاتا کسی طریقے سے اس وقت اپنے بہن کے گھر پہنچا، یعنی عبداللہ کے گھر پہنچا جب عبداللہ ابن کامل گھر میں نہیں تھے. بہن ناراض ہوئی، تو کیوں گھر میں آیا؟ نکل جا میرے گھر سے، چلا جا، میرا شوہر آ جائے گا تو تجھے گرفتار کر لے گا. یہ بہن کے قدموں سے لپٹ گیا.
اے بہن اسی لیے تو آیا ہوں کہ تو مجھے معاف کرا دے، معاف کرا لے، میرے خطا معاف کروا لے۔ اے بہن میں کربلا گیا ضرور تھا، لیکن میں نے کچھ زیادہ جرم نہیں کیا کربلا میں۔ میری جھولی میں پتھر بھرے تھے، میں نے ایک پتھر پھینکا تھا جو حسین کو لگا نہیں، بچا لے مجھے کسی طریقے سے۔ بہن اور بھائی میں محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ بہن راضی ہو گئی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ عبداللہ ابن کامل انصاری دن بھر تھکے ہارے واپس لوٹ کے شام رات کو گھر پہنچے تو آج جناب عبداللہ ابن کامل انصاری کی خدمت کا عجیب ڈھنگ تھا، نرالا۔ ان کے پسند کا بہترین سالن بنایا گیا، ان کے پسند کی غذا بنائی گئی جو انہیں بہت پسند تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکے پی چکے تو اب جیسے بستر پہ لیٹے تو ان کی زوجہ نے پیر دبانے شروع کیے۔ اچھا آج یہ خدمت کا بڑا عجیب انداز ہے۔ بیگم نے پیر دبایا، دباتے دباتے جب کچھ دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگی اونگنے کو ہوئے تو کہا جی سنتے ہو؟ کہا سن رہا ہوں بیگم، کہو کیا بات ہے؟ کہ وہ جی اسحاق آیا تھا۔ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اسحاق آیا تھا؟ اگر لیٹے رہیے لیٹے رہیے لیٹے رہیے، آرام کیجیے آرام کیجیے۔ پھر لیٹ گئے۔ کہا جلدی 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 کہو اسحاق آیا تھا، کیا بات ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں اسحاق آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کربلا وہ گیا ضرور تھا، گیا تھا۔ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے کہ نہیں لیٹے رہیے لیٹے رہیے۔ گیا تھا لیکن اس نے کربلا میں کچھ کیا دیا نہیں، اس کی جھولی میں پتھر بھر دیے تھے زبردستی، اس نے پھینکے بھی نہیں۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا نہیں لیٹے رہیے لیٹے رہیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ نے مختار کی بڑی خدمتیں کی ہیں، مختار کی بڑی خدمت کی ہے آپ نے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے آپ نے، تو اپنے خدمات کے صلے میں آپ مختار سے میرے بھائی کو معافی دلوا دیں۔ جناب عبداللہ ابن کامل انصاری اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر آدمی کو اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے چند ارشادات بھی ذرا دماغ میں رکھنے چاہیے۔ اب جو واقعہ میں بتا رہا ہوں آگے کا، ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کی شادی ابھی ہونی باقی ہے، جن کی ہو چکی وہ بھگت رہے ہیں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچئے کہ مولا نے کیا کہا، ہم کیا عمل کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے، فطری عمل ہے۔ تو عبداللہ ابن کامل بھی اپنی زوجہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آ گئے چکر میں بیوی کی، اچھا کل صبح ہونے دو، جا کے میں بات کروں گا۔ صبح ہوئی، دربار پہنچے دارالامارت اور کہا حضور میں نے آپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ کہا مختار نے اس میں کوئی شک نہیں، عبداللہ تم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان ملائم کو گرفتار کیا ہے، بڑی خدمات ہیں تمہاری، بے شک تمہاری بڑی خدمات ہیں، اللہ اس کا اجر عظیم تم کو عطا کرے گا۔ اب ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیسے کہوں کیسے نہ کہوں۔ کہا مختار نے کہا ہاں عبداللہ کہو تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ کہا حضور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا ہاں بے شک اپنی بیوی سے محبت ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ کہا میری بیوی کا بھائی اسحاق وہ کربلا گیا ضرور تھا، لیکن اس نے کچھ ظلم نہیں کیے کربلا میں۔ زبردستی سپاہیوں نے اس کی جھولی میں پتھر بھر دیے تھے، اس نے پتھر پھینکے ہوں تو پھینکے ہوں لیکن لگے نہیں تھے حسین کو۔ جناب مختار سر جھکا کے سوچتے رہے، اے عبداللہ تمہارے سالے نے، تمہارے بیوی کے بھائی نے اپنے آپ کو کربلا میں شریک کر کے ایک آدمی کا اضافہ تو کیا، دشمنوں کی فوجوں میں ایک آدمی کا اضافہ تو کیا، پتھر لگا ہو یا نہ لگا ہو وہ دوسری بات ہے، افسوس کی بات ہے
کہا نہیں حضور مگر میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, میری بیوی کا یہ اصرار ہے کہ اسحاق کو معاف کر دیا جائے. سوچنے لگے, دھرم سنکٹ میں پڑے. تو حضور نہج البلاغہ پڑھیے, اس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے عورت کے مشورے پہ کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے. وہ نوجوان جن کی شادی ہونی باقی ہے نا, کان کھول کے سنیں, عورت کے مشورے پہ ہرگز عمل مت کرو. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ. مولا اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا, آگے کہتے ہیں مولا اگر تمہاری عورت کسی نیک اور واجب کام کے مشورے کے لیے تم سے کہے نا تو خبردار اسے فوری مت کرنا, تأمل کرو. اگر تم نے تمہاری عورت کی وہ مشورے پہ فوری عمل کر دیا تو کل تمہاری عورت ایسے بات پر تمہیں مجبور کر دے گی کہ جو غیر واجبی ہوگی اور تمہیں ماننا پڑے گا. تو جو شادی کر چکے ہیں گریبان میں منہ ڈال کے جھانکیں کہ وہ اپنی بیویوں کے مشوروں پہ کتنی عمل کرتے ہیں اور ان کو کتنا نقصان اس کا اس بات کا ہوا. مولا کائنات کا ارشاد. مولا اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا, بس تھی بات یہیں تک رک جاتے. مولا آگے فرماتے ہیں کسی مسئلے پہ اگر تم الجھ جائے تمہارا ذہن تو 4 آدمیوں سے پہلے مشورہ کر لو, پھر اس کے بعد گھر آ جاؤ, اپنی بیوی سے مشورہ کرو تو بیوی تمہیں جس بات کا مشورہ دینا اس کے برعکس عمل کرو. نہج البلاغہ. حضور آندھرا پردیش میں ایک جگہ ہے نگرم, گوداوری ڈسٹرکٹ میں. میری زندگی کی تیسری تقریر میں وہاں کر رہا تھا. میں نے نہج البلاغہ کا یہ واقعہ بیان کر دیا. مجلس تمام ہوئی, باہر چائے بٹ رہی تھی نیاز میں کھڑا چائے پی رہا تھا. ایک ضعیفہ آئی پیچھے سے, شیروانی پکڑی, بڑی زور سے کھینچ دی, چائے گر پڑی. ہاں مولانا کیا پڑھ دیا آپ نے؟ بڈھا تو پہلے ہی نہیں سنتا تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس حضور آپ کی زحمت کو تمام کیا جائے. دھرم سنکٹ میں پڑے مختار سر جھکا کے سوچتے رہے کیا کیا جائے. سوچتے سوچتے کہا اے عبداللہ تمہاری انگوٹھی کتنی بڑھیا ہے. انہوں نے انگوٹھی اتاری, کہا حضور دیکھیے. کہا واہ واہ واہ. پہن لی. جناب مختار نے پہن کے کہا کتنی اچھی انگوٹھی ہے تمہاری, یہ عقیق ہے, اگر فیروزے کی ہوتی تو لے لیتا. کہا لے لیجیے آقا, آپ لے لیجیے اگر آپ کو پسند. کا نہیں, اگر یہ فیروزے کی ہوتی تو لے لیتا. بہت بڑھیا ہے ماشاءاللہ. کیا کہنے. ہاں یاد آیا عبداللہ دیکھو فلاں محلے میں کچھ چھپے ہیں بدماش, آپ ذرا جائیں ان کو گرفتار کر کے لائیں. کہا حضور ابھی گیا. یہ ادھر کو گئے. انہوں نے انگوٹھی اتاری, اپنے چیف سیکرٹری کی طرف دیکھا, ابو امرو کسان کی طرف, انگوٹھی ہاتھ میں دے دی. میاں کچھ سمجھ گئے. کہا حضور سب کچھ سمجھ گیا. دوڑتے ہوئے گئے, دق الباب کیا. عبداللہ ابن کامل انصاری کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا, پس پتا پوچھا کون؟ کہ میں ہوں ابو امرو کسان, مختار نے بھیجا ہے. اسحاق قدموں پہ گر پڑا. مختار, باپ رے باپ, مختار. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور وہ جناب عبداللہ آپ کے شوہر نامدار دربار میں تشریف رکھتے ہیں, بیٹھے ہیں, اور انہوں نے سفارش کر دی ہے اسحاق کی, اور اب مختار نے اسحاق کو بلایا ہے. میں نہیں جاؤں گا. مختار کا نام سن کے سانس پھول کے میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اٹھ, اب یہ اندر بحث ہو رہی, میں نہیں جاؤں گا. تو کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, دیکھو یہ انگوٹھی انہوں نے بھیجی ہے. بیوی نے انگوٹھی دیکھی عبداللہ کی. ہاں تو گھبرا مت, میرے شوہر کو جب بھی باہر سے کوئی
ایمرجنسی میں کام ہو نا، پیسے یا کوئی چیز منگوانی ہو تو یہ انگوٹھی بھیجتے ہیں، وہ انگوٹھی بھیجیے تو بات ہو گئی ہے تیری، جا۔ آئے اسحاق بات دینا خواستہ دربار میں کھڑے ہوئے، کیوں اسحاق؟ اب اسحاق نے اپنے ظلم کی داستان بتائی، پتھر پھینکے تھے، کہا اچھا جا، میں نے عبداللہ ابن کامل انصاری کی خدمات کے صلے میں تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، جا چلا جا، آج کے بعد اگر پھر میرے سامنے آ جائے تو میں تجھے پکڑ کے قتل کر دوں گا۔ دوڑا وہ، جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا نا تو ابو عمرو کے سامنے تلوار کھینچ لی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حسین کا دوست تھا، میں بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا تو ہدیہ لیتا جا، جو تلوار چلائی نا تو وہی ہوا حال اس کا جو ابو خلیق کا ہوا تھا۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ اس کا سر دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ ابو عمرو کسان نے اسحاق کا سر کاٹ دروازے پہ لٹکا دیا۔ وہ محلے میں تلاشی لے کے تھک ہار کے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری واپس لوٹے، دروازے پہ نگاہ پڑی، کیا کرنا چاہیے، کیا لازم ہے، اب عبداللہ کیا کریں؟ وہ منظر دیکھنے کے بعد عبداللہ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور عبداللہ نے کیا کیا؟ دروازے پر شکر کے سجدے میں گر پڑے، اے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ بس حضور تفصیل تو بڑی لمبی ہے کہ کسے کیسے کیسے پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کیا گیا، چلیے چند موٹے موٹوں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ایک دن جناب مختار نے تقریر کی دربار میں، کل میں اسے قتل کروں گا کہ جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہیں، جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، جس کے ہونٹ کتے کے ہونٹوں کی طرح سے ہیں اور جس کے جسم پہ سور کی بالوں کی طرح سے بال ہیں، حضرت شمر بن ذوالجوشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، یہ میرا حلیہ بیان کر دیا ہے، میری ہی آنکھیں اندر کو دھسی ہیں، میرے ہی جسم پہ بال سوروں کی طرح سے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا اس کے پاس سے بدبو آتی ہے، تو یہ میرے پاس سے تو بدبو آتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فرار، بھاگو، کوفے سے کسی طریقے سے نہیں، ورنہ کا تو کام تمام ہو جائے گا، مختار چھوڑیں گے نہیں۔ رات فرار کی، بھاگا، ایک سفیل سے بچ کے نکل گیا کوفے کے باہر، اور اس کے فرار ہونے کی اطلاع ابو عمرو کسان کو ملی۔ ابو عمرو کسان اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں چلے، شمر نے تلوار نکال لی، مقابلہ کیا، ابو عمرو کسان کا ایک ساتھی قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ ابو عمرو کسان واپس لوٹ آئے، ڈر کے، شمر سے گھبرا کے واپس چلے آئے۔ صبح میں بات کی، مختار کو بتایا واقعہ، جناب مختار ناراض ہوئے، اے ابو عمرو کسان، تجھ سے کس نے کہا تھا کہ شمر کے تعاقب میں تو جائے؟ تو سپاہی نہیں، تو فوجی نہیں، تو چیف سیکرٹری سول آدمی ہے، تو کیوں شمر کے تعاقب میں گیا؟ تیری وجہ سے ہمارا ایک آدمی مارا گیا، تجھے اطلاع ملی تھی تو تجھ پہ لازم تھا کہ اطلاع مجھے دیتا، تو نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ ابو عمرو کسان نے سر جھکایا، ایک جملہ کہا کہ میں چاہتا تھا حضور کہ جناب سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس اس ارادے سے شمر کے تعاقب میں گیا تھا۔ سینے سے لگا لیا، کہا اچھا خیر کوئی بات نہیں، آئندہ سے ایسی غلطی نہ ہونے پائے۔ مقصد نیک تھا نا، کچھ نہیں کہا، اور عبداللہ ابن کامل انصاری کو ایک فوجی دستہ دے کر سپاہیوں کا بھیج دیا۔ سپاہی دوڑے اس سمت میں جدھر سے شمر چلا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چھوٹے سے دیہات میں پہنچے، کھانے کا وقت ہوا تھا، قیام کیا گیا، کیمپ کیا گیا، اور عبداللہ ابن کامل انصاری کا ایک سپاہی ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے، اس زمانے میں چائے خانے تھے، بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، قہوہ پی رہا تھا، چائے پی رہا تھا، تو وہاں چند اور جتنے مجرم ہوتے ہیں نا بدمعاش قسم کے، وہ سب وہیں پکڑے جاتے ہیں، اتفاق کی بات ہے، یہ میرا تجربہ ہے،
اطلاع وہیں سے ملتی ہے، جوئے خانے سے، شراب خانے سے اور چائے خانے سے۔ تو چائے پی رہے تھے تو دو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یہ چائے پیتے پیتے ان کی گفتگو سننے لگا، یار ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار بڑا عجیب آدمی ہے وہ، زبردستی مجھے کام پہ لگا دیا اس نے۔ تو دوسرے نے پوچھا دوست سے اپنے، کس کام پہ لگایا بھیا؟ ارے خط دیے ہیں اس نے کہ میں بصرہ لے جاؤں مصعب ابن زبیر کے پاس۔ کہا اچھا تو پھر اس نے اجرت کتنے دی؟ کہا اجرت ہی تو نہیں دی، زبردستی کام لے رہا ہے یار مجھ سے، کہتا آنے کے بعد دوں گا اجرت۔ تو ارے یار وہ ہے کیسا انسان؟ ارے کیا بتاؤں یار، اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہیں، ہونٹ لٹکے، بدبو آتی ہے یار اس کے پاس سے، اس کے چہرے پہ سوروں کی طرح سے بال ہیں، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ دوڑتا ہوا گیا، حضور عبداللہ چلیے۔ پتہ چل گیا، پتہ جو چلا کہ شمر ہے یہاں چھپا ہے، ان کو پکڑ لیا گیا کہ بتا یہ خط کس نے دیا؟ کہ چلو میں دکھائی دیتا ہوں، وہ وہاں ہے۔ لے گئے، دیکھا شمر خیمے کے باہر ننگا ٹہل رہا تھا، تاریخ میں تو یہ لکھا ہے، اب نہ معلوم اس نے پاجامہ بھی پہنا ہو یا نہ پہنا ہو، ننگا ٹہل رہا تھا۔ جیسے ہی پولیس کے دستے کو آتا ہوا دیکھا نا تو دوڑ کے خیمے میں گھس پڑا، کپڑے پہنے، زرہ پہنی، ہتھیار لگا کے نکل آیا لڑنے کے لیے۔ شمر بن جوشن رد و بدل ہوئی، تلوار چلی، اور اتفاق کی بات ہے عبداللہ ابن کامل انصاری نے وہ تلوار کے جوہر دکھلائے کہ شمر کو قابو میں کر لیا، پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا شمر، رسیوں میں جکڑ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ آؤ آؤ شمر، میں نے نہ کہا تھا کل کہ کل میں اسے قتل کروں گا؟ آ گئے نا باز راستے پر، کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے جرم کی داستان سنائی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو اب سزا دینے کا وقت آیا، سزا تجویز، کیا سزا دی جائے اسے؟ ابو امرو کسان کھڑے ہوئے، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ کہا مختار نے چیف سیکرٹری کی طرف دیکھ کے بھائی تم کیا کرو گے اس کا؟ کہا حضور جو کروں گا سو میں کروں گا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اچھا تمہارا اختیار ہے۔ ابو امرو کسان نے اپنے دوستوں کو بلایا، کہا یار ایک بہت بڑی کڑھائی لے آؤ۔ کڑھائی لائی گئی، بہت بڑی کڑھائی، کہا اس میں زیتون کا تیل ڈالا جائے۔ زیتون کا تیل ڈالا گیا، تیل ڈالنے کے بعد کہا اسے آگ روشن کی جائے۔ آگ جلنے لگی، جب آگ جل چکی نا تو شمر کے ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، بیچ میں ایک موٹا بانس لکڑی، اور اسے اٹھایا گیا۔ یا علی، بڑا بھاری تھا شمر، اٹھایا گیا۔ اب کہا وہ بڑا لمبا بانس تھا، ادھر 4 آدمی، ادھر 4 آدمی، یہ کڑھائی پہ تیل کھول رہا ہے، اٹھائے۔ کیوں بھیا شمر تمہارے پاس سے بدبو آتی ہے یار، نہ معلوم تم نے کتنے دن سے غسل نہیں کیا، تو اب تمہیں غسل دلواتے ہیں۔ یہ کہہ کے کہا دیکھو ادھر آؤ، اور ادھر ہٹو، اور ہٹو، اور ہٹو، آ گئے بیچ میں۔ کہ دیکھو جب میں کہوں نا تو زیادہ دیر غسل مت دینا، بس ہلکی سی ڈبکی لگا دو اس کی، کھولتے ہوئے تیل میں ہلکی سی ڈبکی لگا کے نکال لو۔ اب جو سن سے آواز آئی نا گوشت کے جلنے کی، نیچے کا حصہ، کہا رے 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 استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے شمر بھوکا بھی تو ہے یار، پتہ نہیں کتنے دن سے کھایا بھی نہیں ہوگا۔ اس کا وہ خنجر، اس کے خنجر سے اس کے جسم کے ایک ایسے حصے کا گوشت کاٹا انہوں نے کہ جو میں کہہ نہیں سکتا۔ نیزے میں رکھ کے بھونا، تیل میں ڈبایا، نیزے میں بھونا گوشت۔ میاں شمر منہ کھولو یار، بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ اب شمر کا منہ کیسے کھلے گا؟ درد سے کرا رہے ہیں ویسے ہی، اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی وجہ سے ان کے ناخن بھی نرم ہو گئے تھے، چھالے آ گئے تھے۔ کہا ناخن اکھاڑو، ان کے پیروں کے ناخن اکھاڑے گئے، ہاتھوں کے ناخن اکھاڑ دیے گئے۔ ڈوبنے کے بعد، تیل میں ڈوبنے کے بعد نرم ہو گیا تھا جسم، گل گیا تھا۔ کہا منہ کھول، منہ کھول۔ ابھی نو منہ کیسے کھولے آدمی؟ کہا ان کا خنجر ایسی جگہ پہ لگایا گیا کہ شمر کا منہ اپنے آپ کھل گیا۔ کہا کھاؤ، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کھایا جناب گوشت شمر نے، شمر کو گوشت کھلاتے رہے،
اس کے بعد شمر کا پیٹ بہت بڑا تھا، تو ابو امرو کسان نے کہا میاں یار شمر تمہارا پیٹ بہت بڑا ہے یار، دیکھیں اس میں کیا ہے، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ وہ خنجر جو کربلا لے گیا تھا نا شمر، اس کے خنجر سے اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹنے کے بعد پیٹ میں اندر اس کے ان چیزوں کو رکھ کے سیاہ جناب ابو امرو کسان نے، بہترین سرجن رہے ہوں گے اس زمانے میں، سینے کے بعد جب وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا نا، اتنی دیر سرجری ہوتی رہی اس کی، جب مرنے کے بالکل نزدیک آ گیا تو اسے ڈبایا گیا اور واصلے بھیا